کوئی بیری بیڑا نہ تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک آدمی تھا فاروق اعظم اس کا نام تھا، اور وہ فاروق اعظم کھدر کے پرانے کپڑے پہن کے جن پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتا ہے، غلام ساتھ ہے، غلام کا نام اسلم ہے۔ اسلم غلام کیا کہتا ہے؟ یہ بات میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے نہیں کہتا، بلکہ میں ایڈورڈ گبن کی وہ انگریزی کی کتاب جس کا نام ہسٹری آف اسلام ہے، جو 22 جلدوں میں فاروق اعظم پر اس نے لکھی ہے اور اسلام کی تاریخ رقم کی ہے۔ ہسٹری آف اسلام میں ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ عمر فاروق اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کے لیے جس وقت مدینہ منورہ سے چلتا ہے تو غلام ساتھ ہے، غلام نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ ذرا توجہ کرے، واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن میں اس میں ایک نئی بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق سواری پہ سوار ہے، غلام ساتھ ہے۔ کچھ دور جا کر عمر فاروق نے غلام سے کہا کہ سواری روکو۔ غلام کہنے لگا شاید امیر المومنین قضائے حاجت کے لیے آ رہے ہیں۔ جب اس نے سواری کو روک دیا، عمر فاروق نیچے آئے، قضائے حاجت نہیں کی بلکہ اس غلام سے کہا کہ اے اسلم یہ مہار میرے ہاتھ میں دے دو۔ مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور غلام سے کہا تو سوار ہو جا۔ غلام کہتا ہے یہ روایت تو دنیا میں کبھی نہیں ہوئی کہ غلام سوار ہو اور آقا مہار پکڑ کے آ رہا ہو۔ اے عمر امیر المومنین دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ عمر نے کہا دنیا جو مرضی کہے لیکن عمر یہ کہتا ہے کہ نوکر سوار ہوگا، آقا پیدل ہوگا۔ میرے بھائیوں، انسانی حقوق کی پاسداری اس سے بہتر بھی کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ مکہ مدینہ سے چلے، مدین کی بستی گزر گئی، علاقے خراسان کے گزر گئے، کئی علاقے گزر گئے، اور تبوک اور جناب جبیل کی بستیاں گزر گئی، اور اس کے بعد اردن کا علاقہ آیا تو بیت المقدس آیا تو کیا ہوا میرے بھائیوں؟ باری باری فاروق اعظم نیچے اترتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، سواری پہ سوار ہوتے ہیں۔ جس وقت بیت المقدس سامنے نظر آیا تو کیا منظر تھا کہ فاروق اعظم کے پھر نیچے پیدل چلنے کی باری تھی، اسلم کے سوار ہونے کی باری تھی۔ فاروق اعظم جب نیچے مہار لے کر چلنے لگے تو اسلم نے کہا کہ امیر المومنین عیسائی کیا کہیں گے، یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو، مسلمانوں کا خلیفہ اتنا بے بس اور لاچار تھا کہ خود پیدل تھا۔ اسلم کہتا ہے میں اس وقت حیران رہ گیا کہ جب عمر فاروق نے جو پاؤں میں جوتا پہنا تھا وہ جوتا ٹوٹ گیا اور عمر فاروق کے ایک ہاتھ میں ایک جوتا پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کی اس پاسداری کو کائنات میں کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا کہ فاروق اعظم کا ٹوٹا ہوا جوتا ایک ہاتھ میں تھا اور ایک مہار دوسرے ہاتھ میں تھی، اور غلام سوار تھا، اور بیت المقدس کے اوپر تورات اور انجیل کی کتابیں لے کر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور قرآن نے اسی فلسفے کو پہلے بیان کر دیا تھا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد کے یہ وہ خلفاء ہوں گے جن کی مثال تورات و انجیل میں گزر چکی، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں پہلے آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، عیسائیوں نے انجیل کھولی ہے اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوگا وہ پیدل ہوگا، مہار سوار غلام ہوگا، اور دوسری کتاب میں لکھا کہ فاروق اعظم کی ایسی تصویر ہوگی، پرانے کپڑے ہوں گے، ہاتھ میں جوتا ہوگا۔ آپس میں اختلاف ہو گیا، پڑھنے والوں کا اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا پیدل عمر ہے، کسی نے کہا سوار عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں جوتا تھا۔ اسلم نے کہا امیر المومنین خدا کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جوتا ہے اور مہار ہے، یہ دشمن کیا کہے گا کہ اس نوکر کو، اس غلام کو کوئی سلیقہ نہ آیا، خدا کے لیے آپ نیچے سے اوپر آ جائیں۔ عمر نے کہا کہ باری تیری سوار ہونے کی ہے، عمر کی پیدل چلنے کی ہے، عمر کو یہ پرواہ نہیں دنیا کیا کہے گی، عمر یہ سوچتا ہے تیرا پیغمبر کیا کہے گا۔ میرے بھائیوں، فاروق اعظم پیدل، لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ بڑے بڑے عیسائی اور بڑے بڑے ان کے بشپ اور پادری آگے آئے، آگے بڑھے، اعظم سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کر کے چابیاں بیت المقدس کی فاروق اعظم کے ہاتھ میں دے دی۔ فاروق اعظم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جو دوسرا خلیفہ ہوگا جب وہ آئے گا تو اگر تم نے اس سے لڑائی لڑی تو تمہارا بیج ختم ہو جائے گا، اس لیے چابیاں اپنے ہاتھوں سے تمہیں دے رہے ہیں۔ فاروق اعظم اندر چلے گئے، توجہ فرمائیں، فاروق اعظم اندر گئے، فاروق اعظم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد جس وقت چابیاں مل گئی، بیت المقدس کا قبضہ مل گیا، فاروق اعظم باہر تشریف، فاروق اعظم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور آ کر ایک کاغذ کا رکا فاروق اعظم کو دینے لگا۔ فاروق اعظم نے کاغذ کا رکا پڑھا اور پڑھ کر کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، بے شک
یہ تم کاغذ صحیح لائے ہو لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں. مجمع لگا ہوا تھا, ہزاروں دنیا بیٹھی ہوئی تھی, عیسائی اور یہودی تماشا دیکھ رہے تھے. مسلمان جو کچھ اس علاقے میں رہتے تھے وہ دیکھ کر خاموش ہو گئے کہ امیر المومنین نے ایک بدو کو یہ تحریر دیکھ کر یہ عجیب جملہ کہا کہ میں اس جگہ کا مالک نہیں ہوں. فاروق اعظم جب باہر نکلے تو باہر نکل کر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا امیر المومنین باقی ساری باتیں بعد میں پوچھیں گے, پہلے یہ بتاؤ کہ وہ بدو کون تھا, وہ غریب کون تھا جو ایک رکا لے کر آیا تھا اور تم نے کہا یہ جگہ میری نہیں. عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. عمر فاروق نے فرمایا کہ میری عمر اس وقت 17 سال تھی جب میرا والد اس بستی میں اس علاقے کے اندر بکریاں چرانے آیا اور عمر بھی اس کے ساتھ تھا. میں سارا دن بکریاں بیت المقدس کی بستیوں میں چراتا اور شام اور دوپہر کو آ کر اس بیت المقدس کی دیوار کے نیچے جہاں سایہ ہوتا لیٹ جاتا. ایک دن میں لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو ایک آدمی میرے پنڈلی سے کپڑا ہٹا کر میری پنڈلی کو دیکھ رہا ہے, پنڈلی کو دیکھتا ہے, کبھی میرے چہرے کو دیکھتا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں اٹھ بیٹھا تو کہنے لگا اے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عمر ہے. تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا باپ کا نام خطاب ہے. جب یہ میں نے کہا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کاغذ لے آیا, کاغذ لا کر کہتا ہے اے عمر اس کاغذ پہ لکھ دو کہ جب میری حکومت اس علاقے میں آئے گی تو یہ جگہ میں تجھے دے دوں گا, یہ بستی تجھے دے دوں گا, یہ خطہ تجھے دے دوں گا. عمر کہتے ہیں میں نے جان چھڑانے کے لیے اسے لکھ دیا کہ میری حکومت کہاں آئے گی, میری حکومت کون لائے گا, میری حکومت یہاں کیسے آئے گی. میں نے لکھ دیا کہ جب میری حکومت ہوگی میں یہ جگہ تجھے دے دوں گا. آج جب بیت المقدس کی چابیاں مجھے ملی تو وہی بدو اپنے لڑکے کو بھیجتا ہے اور وہ بدو تو گھر میں بیمار پڑا ہے اور یہ جوان لڑکا میری لکھی ہوئی تحریر لے کر میرے سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ جگہ مجھے دے دو, میں یہ جگہ تجھے دیتا ہوں. تو عمر کہتے ہیں چونکہ یہ جگہ میری ملکیت نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مال ہے, اس لیے میں نے کہا کہ عمر یہ جگہ تجھے نہیں دے سکتا. قرآن نے اسی فلسفے کو بیان کیا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. میرے بھائیو عدل و انصاف کی تاریخ میں ایسا سنہرا واقعہ کائنات میں کسی نے نہیں سنا. آج عیسائی اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں ظلم کا نام و نشان مٹ جاتا. ظلم کا نام مٹتا یا نہ مٹتا؟ میرے بھائیوں فاروق اعظم جیسا عدل, فاروق اعظم جیسا انصاف کائنات میں کون لائے گا؟ صرف ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں, نماز کا وقت ہو رہا ہے. میرے بھائیوں فاروق اعظم مسجد نبوی میں, مسجد نبوی کے قریب اپنے مکان میں تشریف فرما. آدھی رات کا وقت ہے, توجہ کریں, آدھی رات کا وقت تھا. ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا, امیر المومنین جاگتے تھے, نیچے اتر آئے. فرمایا امیر المومنین آپ کو نہیں پتا شام میں جو فوجیں گئی ہوئی تھی وہ ملک یمن کی طرف جا رہی ہیں اور مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے, آپ یہاں تشریف فرمائیں. فاروق اعظم نے اسی وقت عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیا اور جا کر وہ فوجیں جو 2 میل کے فاصلے پر ٹھہری تھیں فاروق اعظم ان فوجوں کا پہرا دینے لگے اور جو پہرے دار تھے ان کو کہا تم سو جاؤ, ہم مدینہ سے نئے پہرے دار آئے ہیں. ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ امیر المومنین ہیں. فاروق اعظم اس فوج کا ساری رات پہرا دیتے رہے اور صبح کو فاروق اعظم وہاں موجود تھے. کئی لوگوں کو پتا چلا کہ عمر فاروق تو یہ ہے, تو وہ جو پہرے دار تھے معافی مانگنے لگے. عمر فاروق نے فرمایا نہیں, میرا فرض ہے کہ میں تمہاری نوکری کروں, تمہاری چاکری کروں, یہ میرا فرض تھا. تم مسافر تھے, تم میری رعایا تھے, میرا فرض تھا. جب کھانے کا وقت آیا تو عمر فاروق سالن تقسیم کرنے کے لیے خود بیٹھ گئے. عمر فاروق سالن تقسیم کر رہے ہیں. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا. عمر فاروق اس کے پاس گئے, کہنے لگے اے نوجوان تجھے نہیں پتا حضور کی سنت دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے, تو بائیں سے کھانا کھا رہا ہے. اس نے کہا عمر تو نہیں جانتا یہ میرا دایاں ہاتھ غزوہ موتا میں کٹ گیا تھا جب میں رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں گیا تھا, دیکھو یہ میرا کٹا ہوا ہاتھ ہے. عمر فاروق زاروں قطار رو پڑے, وہ عمر کے قدموں میں گر گیا. امیر المومنین کیوں روتے ہو؟ فرمایا اس لیے روتا ہوں اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیری فوج میں ایک ایسا سپاہی تھا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا, وہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا, وہ کپڑے کیسے دھوتا ہوگا, عمر تو نے اس کا غلام مقرر کیوں نہیں کیا؟ عمر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اے بدو مجھے معاف کر دے, میں قیامت کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں. انصاف کے ایسے واقعات تو چشمے فلک نے کبھی نہیں دیکھے. آج برطانیہ کے اندر لوگ کہتے ہیں جناب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر جناب علی 8 شلنگ یا 10 شلنگ یا پاؤنڈ ان بچوں کے وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں. جناب عیسائیوں کا یہ کارنامہ ہے, عیسائیوں کا کارنامہ نہیں, یہ قانون فاروق اعظم نے بنایا تھا. میرے بھائیوں
इंसानी फलाह व बहबूद का एक एक कानून पूरी दुनिया में फारूक आजम ने बनाया। सराय उम्र फारूक ने बनाई, मस्जिद उम्र फारूक ने बनाई, फौज उम्र फारूक ने बनाई, चौकियां उम्र फारूक ने बनाई, पहरेदार उम्र फारूक ने बनाए। रियाया को एक एक आदमी के घर जाकर पूछने का पूरा तरीका सलीका उम्र फारूक ने बनाया। गवर्नरों को नौकर उम्र फारूक ने बनाया, काजियों को गुलाम उम्र फारूक ने बनाया, वजीरों को गुलाम उम्र फारूक ने बनाया। लाओ पूरी कायनात में कितनी हुकूमतें बदल गई, एक हुक्मरान ऐसा बताओ कि जो बेवा औरत का दरवाजा खटखटा के कहे कि ए अम्मा मैं तेरा नौकर तेरे दरवाजे पे आया हूं, और जब सारी रात उसके लिए लकड़ियां और चारा ढोता रहा, सुबह को पता चला कि दुनिया का खलीफा यही फारूक आजम। ऐसा कोई इंसान तो